سرگزشت ایک کمسن سپاہی سالار کی، جو ایک مظلوم بہن کی پکار پر ہندو راجاؤں پر چڑھ دوڑا۔ تاریخ اسلام کے اس جرنیل نے بہادری، شجاعت اور قوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوک سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ توحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ سیستان کی فتح اس راستے کا ایک اور سنگ میل تھی جس راستے سے اسلام ہندوستان میں داخل ہو کر آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ راستہ اسلام کی شاہراہ تھا جس پر مجاہدین اسلام اپنے لہو کے نشان چھوڑتے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ یہ سفر اتنا آسان نہ تھا جتنی آسانی سے یہ احاطہ تحریر میں آ جاتا ہے۔ یہ بڑا ہی کٹھن سفر تھا۔ سرزمین عرب کے سپوس سندھ کی ریت میں شہید ہو کر دفن ہو رہے تھے، کوئی یہاں کوئی وہاں۔ عرب کے بچے یتیم ہو رہے تھے، سہاگنیں بیوہ ہو رہی تھیں۔ وہ ملک گیری کی ہوس لے کر نہیں آئے تھے، نہ وہ لوٹ مار کے لیے آئے تھے، نہ انہیں جاہ و جلال اور زر و جواہرات سے پیار تھا۔ وہ مفتوحہ علاقوں کو دیتے زیادہ اور وہاں سے لیتے بہت کم تھے۔ ان کا حسن اخلاق دشمن کے قلعوں کے جھنڈے سرنگوں کر دیتا تھا۔ اسلام کے یہ سرفروش جسموں کو نہیں دلوں کو فتح کر رہے تھے۔ دل تلوار سے نہیں پیار سے فتح ہوا کرتے ہیں۔ مفتوحہ اسی فاتح کو فاتح اعظم کہتے ہیں جو ان کے دلوں کو فتح کر لیتے ہیں۔ ان مجاہدین کا تو یہ علم تھا کہ بنی نوح انسان کے لیے ریشم کی طرح نرم تھے، لیکن رجا داہر جیسے اسلام دشمن اور عیار بادشاہ کے لیے سراپا فولاد تھے اور آسمانی بجلیوں کی طرح اس کے لشکر اور اس کی شہنشاہت پر گرتے تھے۔ تاریخ اسلام کا کمسن سپاہ سالار محمد بن قاسم ابھی سیستان میں ہی تھا۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ سیستان وہی جگہ ہے جو آج کل سیون شریف کہلاتی ہے۔ اس نے آگے بڑھنا تھا، لیکن مسلمان سالاروں کا یہ اصول رہا ہے کہ جس شہر کو یہ فتح کرتے تھے وہاں کے نظم و نسق اور انتظامیہ کو مضبوط بنیادوں پر استوار کر کے آگے بڑھتے تھے۔ ان کا اصول یہ بھی تھا کہ انتظامیہ کو ایسے خطوط پر چلایا جائے کہ حکومت کو محصولات کا بھی نقصان نہ ہو اور مفتوحہ شہر کے عوام پر بھی مالی بوجھ نہ پڑے اور ساتھ ہی ساتھ انہیں عدل و انصاف ملے۔ ان کے انہی اصولوں نے اسلام کو مقبول عام مذہب بنایا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے انتظامات میں اور اعمال مقرر کرنے میں وقت لگتا ہے۔ ان انتظامات کی خاطر محمد بن قاسم کو سیستان میں رکنا پڑا۔ اس نے حجاج بن یوسف کے نام پیغام لکھوایا جس میں سیستان کی فتح کی خوشخبری دی اور اپنی فوج کے احوال و قوائف بھی لکھے، یعنی یہ کہ اس کے ساتھ کتنی نفری سوار اور پیادہ رہ گئی ہے، کتنے شدید زخمی ہو کر بیکار اور کتنے شہید ہو چکے ہیں۔ اپنے ہتھیار اور رست کی کیفیت بھی لکھی۔ پھر اس نے لکھا کہ دشمن کے قلعے کہاں کہاں ہیں جو فتح کرنے ہیں اور دشمن کی فوج کہاں کہاں ہے۔ بلازری نے لکھا ہے اور اس کی تائید 2 یورپی مورخوں نے کی ہے کہ حجاج بصرہ میں بیٹھا سندھ کے محاذ کو کنٹرول کر رہا تھا اور کبھی کوئی ایسا حکم بھی بھیج دیتا تھا جو محمد بن قاسم کی بنائی ہوئی اسکیم کے مطابق نہیں ہوتا تھا۔ مثلا محمد بن قاسم کسی طرف پیش قدمی کرنے والا ہے اور بصرہ سے حجاج کا پیغام آ جاتا ہے کہ فلاں طرف جاؤ، تمہیں دشمن فلاں پوزیشن میں ملے گا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ حجاج کے ایسے احکام اندھا دھند یا قیاس آرائی پر مبنی نہیں ہوتے تھے۔ اس کا اپنا بھی جاسوسی کا ایک نظام تھا جس کے ذریعے اسے محاذ کی تمام اطلاعیں اور صحیح صورتحال ملتی رہتی تھی۔ پیغام رسانی کا انتظام ایسا تیز رکھا گیا تھا کہ سندھ کے اندرونی علاقوں میں سے بھیجا ہوا پیغام صرف 1 ہفتے میں بصرہ پہنچ جاتا تھا اور اسی رفتار سے بصرہ کا پیغام ہر اس جگہ پہنچا دیا جاتا تھا جہاں اس وقت محمد بن قاسم ہوتا تھا۔ اس طرح اس کی جنگی ہدایات بالکل صحیح ہوتی تھیں اور بروقت پہنچتی تھیں۔ محمد بن قاسم ابھی سیستان میں تھا۔ شہر کے انتظامات تقریباً مکمل ہو چکے تھے۔ پیش قدمی کی تیاریاں تھیں۔ قلعے میں اس کی فوج کی گہما گہمی تھی۔ شہر کی رونقیں پھر سے زندہ ہو گئی تھیں۔ گھر گھر میں سکون اور اطمینان تھا۔ وہ خوف و ہراس جو مسلمانوں کے قلعے میں داخل ہوتے ہی لوگوں پر طاری ہو گیا تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ مسلمان فوجیوں نے حسن سلوک سے لوگوں کو یہ تاثر دیا تھا کہ وہ مفتوحہ ضرور ہیں لیکن غلام نہیں۔ سورج لبے بام تھا۔ قلعے کے دروازے بند ہونے میں تھوڑا سا ہی وقت باقی تھا۔ باہر کھیتوں میں کام کاج کرنے والے لوگ اندر آ گئے تھے اور جب دروازے بند ہونے کا وقت آیا تو 2 آدمی قلعے کے بڑے دروازے پر آ رکے۔ ان کے ساتھ 2 اونٹنیاں تھیں، ایک پر ایک عورت اور دوسری اونٹنی پر 2 عورتیں سوار تھیں۔ دونوں آدمی پیدل تھے۔ عورتوں کے گھونگھٹ لٹکے ہوئے تھے۔ دونوں آدمیوں کے چہرے گرد سے پٹے ہوئے تھے اور کپڑے بھی گرد آلود تھے۔
पता चलता था कि बहुत दूर से आए हैं। कौन हो तुम लोग? दरवाजे के ऊपर एक बुर्ज से आवाज आई। कहाँ से आए हो? क्यों आए हो? बड़ी दूर से आए हैं, एक आदमी ने मुंह ऊपर करके जवाब दिया। हम पनाह ढूंढ रहे हैं, अंदर आओ और ड्योढ़ी में रुक जाओ। ऊपर से आवाज आई, जल्दी करो, दरवाजा बंद हो रहा है। दोनों आदमी ऊंटों को साथ लेकर अंदर चले गए। पहरादारों के कमांडर ने इनसे पूछा कि वो कहां से और क्यों आ रहे हैं। उन्होंने किसी गुमनाम सी जगह का नाम लेकर बताया कि वहां उनका जीना हराम हो गया है, उनकी अपनी फौज उन्हें तंग करती है। हम गरीब लोग हैं, इनमें से बड़ी उम्र के आदमी ने कहा। हमारे पास कुछ भी नहीं जो हम दे दिलाकर सुकून की जिंदगी बसर करें। ये दो बहनें हैं जो हमारी बदकिस्मती से जवान हैं और खूबसूरत भी हैं। हम इन्हें फौजियों से बचाते फिर रहे हैं। यही हमारी दौलत है और यही हमारी इज्जत है। तुम्हें किसी मुसलमान ने तो परेशान नहीं किया? नहीं, उसने जवाब दिया। मुसलमान आ जाते तो फिर कोई खतरा ही ना रहता। हम ये सुनकर आए हैं कि मुसलमान हर किसी की इज्जत की हिफाजत करते हैं और किसी के मालो अमवाल पर हाथ नहीं डालते। आप हम दोनों को किले से निकाल दें, इन दोनों लड़कियों और इनकी माँ को अपनी पनाह में ले लें। हम तो बहुत दिनों से रेगिस्तान में भटकते फिर रहे हैं, बेशुमार रातें आसमान तले गुजार दी हैं और दिन धूप में जुलसते गुजरते रहे हैं। उन्होंने अपनी कहानी ऐसे अंदाज से सुनाई कि मुसलमान पहरादारों के दिल पसीज गए। उनके कमांडर ने इन्हें कहा कि वो अंदर चले जाएं और पूछ लें कि सराय कहाँ है। वहां जाकर रहें, रहने को जगह मिलेगी, खाने पीने का इंतजाम भी है। तुम्हारा मजहब क्या है? हम बुद्ध हैं, उन्होंने जवाब दिया। सराय में डेरा डालो, कमांडर ने कहा। फिर अपनी इबादत गाह में जाकर अपने शिमनी से मिलना, वो तुम्हारे मुस्तकिल ठिकाने का इंतजाम कर देगा। शहर में कई मकान खाली पड़े हैं, ये उन हिंदुओं के मकान हैं जो यहाँ से भाग गए हैं। मुसाफिरों ने झुककर शुक्रिया अदा किया और अंदर चले गए। उस वक्त किले की दीवार पर एक सिपाही मगरब की अजान दे रहा था। उसकी आवाज सुरीली तो थी, लेकिन इस आवाज में कुछ ऐसा तासुर भी था कि ये मुसाफिर रुककर उसे देखने लगे। उन्होंने पहली बार अजान सुनी थी। उन्होंने ये भी देखा कि मुसलमानों की फौज मैदान में इकट्ठी हो रही थी और सिपाही सफ़ें बांध रहे थे। ये मुसाफिर वहां से दूर हट गए और देखने लगे कि ये मुसलमान क्या करने वाले हैं। उन्होंने ये भी देखा कि जब अजान हो रही थी तो इतनी ज्यादा फौज में से कोई जरा सी भी आवाज नहीं उठी थी। जो ही अजान खत्म हुई, फौजियों की आवाजें सुनाई देने लगी। वो सफ़ें सीधी कर रहे थे, फिर सफ़ें सीधी हो गईं और एक आदमी उनके आगे खड़ा हो गया। उसका मुंह भी उसी की तरफ था जिस तरफ हर किसी का मुंह था। ये एक मशहूर वाक़या है जो मुस्तंद मोरखोन ने लिखा है और तारीख़ मासूमी में तफसील से बयान किया गया है। मुसलमान फौज मगरब की नमाज बाजमात पढ़ रही थी। उस वक़्त के दस्तूर के मुताबिक मोहम्मद बिन कासिम इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। मोहम्मद बिन कासिम की आवाज़ में एक और खास किस्म का सोच था और ये आवाज़ बड़ी जानदार थी। उसने जब क़रात की तो ये मुसाफिर और ज़्यादा मुतासिर हुए और मुसलमानों की इस जमात को रुकू और सुजूद करते इन्हमाक से देखते रहे। उनके अंदाज से पता चलता था जैसे वो अपनी कहानी और सफ़र की सोबतों को भूल गए हों। उन्होंने ऊँटनियों को वहीं बिठा दिया था और औरतें उतर आई थीं। दोनों लड़कियां मोहम्मद बिन कासिम को देख रही थी। ये तो बच्चा सा है, बूढ़ी औरत ने कहा, और देखो कितना प्यारा है। दोनों लड़कियां दूर से मोहम्मद बिन कासिम को इस तरह देख रही थीं जैसे इनकी नजरें इस नौजवान सालार के वजूद के साथ चिपक गई हों। नमाज हो चुकी, फौज वहां से जाने लगी। मोहम्मद बिन कासिम वहीं खड़ा था। बाज़ सिपाही अकीदतमंदी से उससे हाथ मिलाते और वहां से हट जाते थे। इस तरह हजूम कम होते होते इतना सा रह गया कि मोहम्मद बिन कासिम था, 2-3 सलार थे और शुबान सफ़ी के अलावा 3-4 मुहाफिज थे। दोनों मुसाफिर आगे बढ़े। आगे उन्हें निरोन का एक नौ मुस्लिम मिल गया जिससे उन्होंने पूछा कि मुसलमानों ने ये क्या किया है। इन्हें बताया गया कि उन्होंने इबादत की है। और ये कौन है जो सबसे आगे खड़ा था? ये हमारा सिपा सलार है, मुसलमान ने जवाब दिया। जिस तरह तुम अपनी फौज के सलार को फौज का हकम कहते हो, इबादत के वक्त ये हमारा इमाम होता है। क्या हम इससे मिल सकते हैं? एक मुसाफिर ने पूछा और कहा, हम बड़ी दूर से आपके सलार की और आप सब की तारीफ सुनकर आए हैं। आगे चले जाओ, मुसलमान फौजी ने कहा। वहां तुम्हें पता चलेगा कि हमारे सलार से मिल सकोगे या नहीं। वो इस तरफ चल पड़े जहां मोहम्मद बिन कासिम खड़ा था। दोनों लड़कियां और इसकी मां भी उनके साथ साथ जा रही थीं। मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हें देखा तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ चल पड़ा। दोनों मुसाफिर उस तक पहुंचे। घुटने जमीन पर टेकर उन्होंने हाथ जोड़े और इतना झुक गए जैसे सजदे में जा रहे हों। दोनों लड़कियों ने मोहम्मद बिन कासिम के करीब जाकर और उन आदमियों की तरह दोजानू होकर मोहम्मद बिन कासिम की अबाब पकड़ी और उसे चूमा। इनसे पूछो ये क्या चाहते हैं? मोहम्मद बिन कासिम ने अपने तर्जुमान से कहा। तर्जुमान ने उनसे उनकी जुबान में पूछा।
تو ان مسافروں نے وہی کہانی سنائی جو انہوں نے قلعے کے دروازے پر پہرہ داروں کو ایک ماندار کو سنائی تھی۔ دونوں لڑکیوں نے گھونگھٹ اٹھائے تو سب نے دیکھا کہ وہ بہت ہی خوبصورت تھیں۔ انہوں نے ترجمان کی طرف دیکھا اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اپنے راجا سے کہو کہ ہمیں اپنے محل میں نوکری دے دے۔ لڑکیوں نے التجا کی، ہم یہی محفوظ رہ سکتی ہیں۔ چونکہ محمد بن قاسم وہاں موجود تھا اس لیے کوئی اور آدمی اس کی نمائندگی میں جواب نہیں دے سکتا تھا۔ ترجمان نے محمد بن قاسم کو بتایا کہ لڑکیاں کیا درخواست کر رہی ہیں۔ ان لڑکیوں نے جو الفاظ کہے تھے ترجمان نے وہیں عربی زبان میں دہرائے۔ محمد بن قاسم نے شبان سقفی کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ شہنشاہ دنیا کے ہر خطے میں موجود ہے، محمد بن قاسم نے شبان سقفی سے کہا۔ یہ غریب لوگ سمجھتے ہیں کہ ان بادشاہوں کو خدا نے بادشاہوں کے روپ میں ہی زمین پر اتارا ہے۔ ہم ان لوگوں کو کیسے سمجھائیں کہ ساری دنیا کا شہنشاہ صرف ایک ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ مجھے بھی بادشاہ اور راجہ سمجھ رہے ہیں۔ اس نے ترجمان کی معرفت لڑکیوں سے کہا، ہم میں کوئی راجہ نہیں اور کوئی رایا نہیں اور ہمارا کوئی محل بھی نہیں۔ ہم کسی عورت کو ملازم نہیں رکھا کرتے۔ ساری زندگی میدان جنگ میں گزر جاتی ہے۔ تم اپنے آدمیوں کے ساتھ سرائے میں چلی جاؤ جہاں تمہاری عزت محفوظ رہے گی اور تمہاری ہر ضرورت پوری ہوگی۔ ہم آپ سے کچھ نہیں لیں گی۔ ایک لڑکی نے کہا، ہم آپ کی خدمت کے لیے یہاں لونڈیاں بن کر رہنا چاہتی ہیں۔ کیوں؟ محمد بن قاسم نے مسکراتے ہوئے پوچھا، میں تمہارا راجہ یا دیوتا تو نہیں، آپ ہمارے دیوتاؤں سے زیادہ اونچے اور اعلیٰ ہیں۔ لڑکی نے کہا، ہمارے اپنے مذہب کے لوگوں کی نیت ہم پر خراب رہتی ہے۔ ہمارے پنڈت جو دیوتاؤں کے الچی بنے ہوئے ہیں ہماری عزت کے ساتھ کھیلنے سے باز نہیں آتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی عزت بچانے کی خاطر آپ کے پاس آ گئی ہیں۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ مسلمانوں کے سائے میں عورتوں کی عزت و آبرو محفوظ رہتی ہے۔ محمد بن قاسم انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ کسی عورت کو یا کم از کم ان جیسی خوبصورت لڑکیوں کو اپنے ہاں ملازم نہیں رکھے گا، لیکن دونوں لڑکیاں ضد کرتی رہیں کہ وہ محمد بن قاسم کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں۔ وہ کہتی تھیں کہ محمد بن قاسم دیوتا ہے اور وہ اس کی پوجا کرنا چاہتی ہیں۔ لڑکیاں بار بار کبھی محمد بن قاسم کا ہاتھ پکڑ کر چومتی اور کبھی ان کی ابا کا دامن پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگا لیتی۔ ان کے ساتھ جو آدمی تھے وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور کہنے لگے کہ محمد بن قاسم ان لڑکیوں کو اپنے پاس رکھ لیں۔